وہ بنانے والے مختلف گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اوپر جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے، ٹیمپل ماؤنٹ تحریک ان کا حتمی مقصد ہے۔ اس کی علامات مسجد کو گرا دو۔ اس مقدس مقام کو فلسطینی قومیت حاصل ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اور ایک تائی تعمیر کریں۔ وہاں یہودیوں کا مندر 34 سال تک مندر انسٹیٹیوٹ کے لیے تیار کیا گیا۔ مقدس مندر کی تعمیر نو اور اعلیٰ خدمات کی تجدید۔ ان کے پاس تفصیلی فن تعمیر بھی ہے۔ مندر کیسے نظر آئے گا، اس کی پیشکش کیا جیسے کہ انہیں مالی امداد ملتی ہے۔ اسرائیلی حکومت اور خیراتی ادارے۔ حالیہ برسوں میں امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ نے نقد انعامات کی پیشکش بھی کی ہے۔ یہودیوں کو جو They belong to various groups that make up what's generally referred to as the Temple Mount movement. Their ultimate goal is to demolish the mosque, this symbol of Palestinian nationhood, this sacred site to Muslims worldwide, and build a third Jewish temple there. For 34 years, یہودیوں نے کئی بار تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسجد الاقصی یہ ابھی بھی موجود ہے، مضبوط ہے اور مضبوط، لیکن اس بار جہنم ٹوٹ گیا ہے۔ بے گناہوں کے سروں پر مقدس مسلمانوں کے مقام کے اوپر زمین ہم سب کو شروع سے ہی معلوم ہے۔ ان سب کا مقصد کیا تھا؟ شروع سے ہی بھائیوں اور بہنوں، ہمیں وہ وقت یاد نہیں رہتا جب پیاری المعروف مسجد آگ کی زرد میں تھی اور پاک سرزمین کے مسلمانوں کو کرنا پڑا اس آگ پر قابو پانے میں مدد کرے۔ اسی دن پہلے کی فراہمی مسجد کو پانی پہنچایا گیا تھا۔ منقطع مسلمان اور ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ دیانت اور ایمان اور محبت جلتی ہے۔ آگ وہ ٹب اور بالٹیاں لائے جہاں سے وہ کر سکتے تھے۔ پانی اور کچھ مقامی فائر بریگیڈز پہنچے، صرف اپنی محدود مدت کے ساتھ وسائل، اور اللہ نے بچایا۔ مسجد کا کچھ بہت قیمتی سامان مسلمان اس میں جا چکے تھے۔ 900 سال پرانی لکڑی اور ہاتھی دانت کو آگ لگائی۔ ممبر صلاح الدین ایوبی نے بھی تخت میں دیا تھا۔ دیواروں اور چھتوں کے طور پر بہت سے علاقے مسجد کے اندر سیاہ پڑ گئے تھے، اور جب احتجاجی مظاہرے ہوئے تو جلا دی گئی۔ یہودی حکومت نے تمام راستے بند کر دیے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ پہلا تھا جب جمعے کی نماز نہیں ہوتی تھی، مسجد کے احاطے میں ادا کیا جاتا تھا۔ یہ ایک کے دل کو آنسو دیتا ہے۔ مسلمانوں نے ایک مرتبہ 1790 میں ایک گروہ یہودیوں کے نیچے دھماکہ خیز مواد نصب کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مسجد کی زمین پکڑ لی، ورنہ موجودہ نسلیں مقدس ترین مسجد کا کبھی مشاہدہ نہیں کیا۔ آج مسلمانوں کے لیے یہ صرف ہے اللہ کی مرضی اور اس کی حفاظت۔ مسلمانوں کا مقصد مقام اب بھیجو محفوظ ہے۔ دہشت گردوں نے کئی بار برقرار رکھا ہے۔ دھماکہ خیز مواد اور ہم لاتے ہوئے پکڑا گیا اور بم لاتے ہوئے پکڑا گیا۔ اسے ختم کرنے کے لیے مسجد کے اندر مجموعی طور پر اعلیٰ مسجد سب سے پہلے ہے۔ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مسجد مبارک ہے اور وہ اس کے آس پاس جو کچھ ہے اس میں بھی برکتیں ہیں۔ ان برکتوں تاکہ بھائیوں اور بہنیں کر سکیں تباکن اور منافقت، یہودیوں کی طرح کافر اور مشین کے ساتھ کبھی جنگ لڑنے کے قابل ہو۔ قادر من تک وہ کبھی نہیں کر سکیں گے۔ المسجد رسول کو دبا کر دو گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے سفر پر مسجد الاقصی کے لیے اعلیٰ کے لیے جایا گیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم سے لے جایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد رسول ہیں، اس مسجد میں نماز ادا کی اور زندگی گزاری، سینکڑوں کے لیے مسجد کے ارد گرد سال، اسی لیے ہم مسلمان اپنی دفاع کے راستے پر رہتا ہے۔ اسلامیت اور اس مقدس مسجد کا احترام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اہمیت دی ہے، خود اس کی سلامت اور حفاظت کرنے کا عزت دینے کا۔ انشاءاللہ کبھی انٹیلیجنس افسران آنے والے زلزلوں کا سراغ لگایا۔ گزشتہ سال بہت کثرت سے ہو رہا ہے کہ یہ زلزلے کبھی نہیں آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ مقدس سرزمین میں کچھ محققین کو پتہ چلا ہے کہ یہودی اس کی ٹیکنالوجی کو جعلی بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ زلزلوں کی بنیاد مسجد اقصی کمزور ہو جائے گی اور مسجد خود تباہ ہو جائے گی۔ سالانی کی تعمیر شروع ہوگی۔ حزا کا دور دم وہ مکمل ہونے سے پہلے ہی مر گیا اور پھر حزن العالم نے سنبھالا اور مکمل کیا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے سوانی کے ہیکل یہ سب سے زیادہ رہی اہم اور مقدس ترین مقام۔ کئی سالوں سے یہودیوں کی عبادت کرتے رہے، جب تک نبی اسرائیل نے اللہ اور اللہ کی نافرمانی کی، ان پر لعنت بھیجی اور رومیوں کو سزا دی۔ اسرائیل پر حملہ
کر کے ہیکل آف کو تباہ کر دیا، ثانی اور ان کو ان کی طرف سے بلایا، پھر مسلمانوں نے ملک بنایا۔ اسی طرح جگہ پر یہودیوں کا قطع مسجد الاعلیٰ کے کچھ اگر وہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ثوانی کے ہیکل تیسری بار انہوں نے حکومت کرے گا، دنیا میں ان کا مسیحا دلال نظر آئے گا اور ان کی رہنمائی کرنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ واقعہ کا ہونے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم جانتے ہیں کہ تھل کی ظاہری شکل ہے کامل سرخ کا ذبح، تیسرے مندر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہائر امام MDI کو عدالت میں پیش کیا ہونا ہے آتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے امام ماہی یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کو شکست دے گا اور ہلاک کر دے گا، مگر یہودیوں کو بے چینی سے اس لمحے کا انتظار ہے۔ ایک بہت بڑی جنگ ارمجیڈن کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، صحیح احادیث سے پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اسلام کی روایات، اسلام اور یہودی اس جنگ سے بچنا چاہتے ہیں، یہودیوں کے تناسب میں مارے جائیں گے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی ہی کوشش کریں کہ کیسے، وہ اللہ کے پاس بہت سے منصوبے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا منصوبہ جو وہ چاہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مسجد پر حملہ کر کے تباہ کر دیں۔ بلا شبہ منصوبہ جو ایک اللہ اور اس کا عظیم ہے کامیاب ہو جاتا ہے، مومن کبھی ناامید نہیں ہوتا۔ جب وہ کہتے ہیں بس ہو تو تمہیں یاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ، ساری رات اس نے دعا کی، ہاتھ اتنے اوپر کر لیے کہ ان کا چادر گر گئی۔ اے اللہ مجھے دے، مجھ سے وعدہ کیا کہ اگر لوگوں کو یہ گروہ ہار جائے گا اور مر جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا، یہ زمین جو تیرا نام لیتی ہے، گمراہ آنکھیں یقین کرے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مایوس کن حالت میں چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کر رہا ہے کیونکہ وہ بھی یقینی سے ڈر سکتا ہے۔ اس طرح جب نبی پھنس گئے تھے ساتھ غار میں، اور وہ لمحہ تھا جب اس کے پاس ایک پر اٹل یقین تھا اللہ تعالیٰ ایک گمراہ آنکھ سے اسے دیکھے گی، وہ جلد ہی پکڑے جائیں گے، لیکن ان دنوں میں اللہ ان کے ساتھ تھا۔ سطح پر حالات متوقع ہیں، نتائج مایوس کن اور تباہ کن تھا، لیکن جب اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ناامید ہونے سے ڈرنے کی کوئی چیز یہ وہی ہے جو ایک مومن کرتا ہے جب وہ کرتا ہے مایوس ٹوٹ کر پتہ نہیں کہاں جانا کیا کرنا چاہیے، لیکن اس کے پاس مکمل ہے۔ بھائیوں کی طرح اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور بہنوں ہمیں کبھی امید نہیں ہارنی چاہیے، اور دعا کرنا چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہے، ہمیں نہیں چھوڑا، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیسے امت کی جانیں اور